میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ارادہ فرمائیں، تہیہ کریں، مصمم ارادہ کریں کہ ہم اپنی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکالیں گے اچھا لفظ نکالیں گے، کیونکہ سائنس کی تحقیق ہے کہ آواز فنا نہیں ہوتی۔ آواز فنا، جو لفظ منہ میں نکل جاتا ہے نا، منہ سے نکل جاتا ہے، وہ اس فضا کے اندر گردش کرتا ہی رہتا ہے۔ آواز نکل گئی، آپ نے اللہ کہا، لفظ اللہ آپ کی زبان سے نکلا، قیامت کی صبح تک لفظ اللہ کی یہ صدا جو ہمارے منہ سے نکلی ہے، یہ اللہ کے اس کارخانہ قدرت کے اندر، اس نظام کائنات کے اندر قیامت کی صبح تک یہ آواز گردش کرتی ہی رہے گی۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے موجودہ زمانے میں، اور سائنس اس پر بھی کام کر رہی ہے کہ آوازوں کو کیچ کرے۔ سائنس ریسرچ ہو رہی ہے، سائنسدان اس کام میں مصروف عمل ہے کہ آوازوں کو کیچ کیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہمیں اپنے آقا محمد عربی کی آواز بھی سننا نصیب ہو جائے۔ ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ حضور کی آواز کو بھی ان آوازوں میں سے پہچان کے کیچ کر لیا جائے، اس کو کیپچر کر لیا جائے، اور ہمیں ہمارے آقا کی آواز ہو سکتا ہے کہ سننا نصیب ہو جائے۔ آواز فنا نہیں ہوتی، سائنس نے آج تحقیق کی ہے۔ میں صدقے اپنے آقا کی عظمت پہ جاؤں، میرے آقا نے 15 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا مِمَّا تَذْكُرُونَ مِن جَلَالِ اللَّهِ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ لَهُ أَوْ لَا يَزَالُ لَهُ مَن يُذَكِّرُ بِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے جب تم اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے 3 چیزیں پڑھتے ہو، تسبیح، نمبر 2 تحلیل، نمبر 3 تحمید۔ تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ، تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، اور تحمید سے مراد ہے الحمدللہ۔ تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید الحمدللہ۔ میرے کریم آقا فرماتے جب تم یہ 3 کلمے پڑھتے ہو، ایک سبحان اللہ، دوسرا لا الہ الا اللہ، تیسرا الحمدللہ، نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے تینوں کلمے اللہ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لہن دویٌ، ان کی آواز ہوتی ہے کدوی النحل، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے، شہد کی مکھی کی طرح ان 3 کلموں کی آواز آتی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنے چھتے کا طواف کرتی رہتی ہے، اسی طرح یہ 3 کلمے اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہی رہتے ہیں قیامت کی صبح تک۔ جس نے یہ 3 کلمے پڑھے ہوں گے اللہ کے دربار میں کلمے گواہی دیتے رہیں گے، یا اللہ تیرے فلاں بندے نے ہمیں ادا کیا تھا، ہماری گواہی اس کے حق میں قبول فرما لیں۔ اما یحب احدکم ان یکون لہ او لا یزال لہ من یذکر بہ، نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کے مرنے کے بعد بھی ذکر ہوتا رہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ذکر ہمارے مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم یہ 3 کلمے پڑھتے رہا کرو، تم مر بھی جاؤ گے، دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، لیکن اللہ کے عرش کا یہ 3 کلمے طواف بھی کرتے رہیں گے اور تمہارا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ اس لیے جب پتہ چلا کہ آواز فنا نہیں ہوتی، تو ہمیں اس بات پہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکالیں تو اچھا کلمہ نکالیں۔ کوشش کریں قرآن کی آیت زیادہ سے زیادہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی اچھی بات کریں۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں انہوں نے اتنی باتیں نہیں کی جتنا اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اتنی باتیں نہیں کی جتنے اللہ کے نبی کا فرمان پڑھا ہے۔